السلام علیکم، میں ہوں سمیع ابراہیم۔ آج آپ کے ساتھ بڑے امپورٹنٹ ایشوز پر بات کرنی ہے۔ تحریک عدم اعتماد کا مستقبل کیا ہے؟ کیا واقعی یہ پیش کی جائے گی؟ علیم خان لندن سے واپس آ گئے ہیں، ان کی نواز شریف سے ملاقات کی خبریں ہیں۔ کیا واقعی ملاقات ہوئی ہے؟ اور اگر ہوئی ہے تو اس میں کیا طے ہے؟ کچھ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جہانگیر ترین صاحب نے اپنے سیاسی مستقبل کا فیصلہ کر لیا ہے۔ وہ کدھر جائیں گے؟ پی ٹی آئی میں رہیں گے یا مسلم لیگ نون میں جائیں گے؟ آج اس کے بارے میں آپ کو تازہ ترین بتائیں گے۔ سوشل میڈیا پر ایک خبر پھیلائی گئی جس میں یہ کہا گیا کہ جنرل فیض حمید کو، جو کور کمانڈر ہیں پشاور کے آئی ایس آئی کے سابق سربراہ، کہ ان کو جنرل باجوہ نے ایک شو کاز نوٹس دیا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان سے کیوں انہوں نے ملاقات کی، یا شاید اس میں یہ بتایا گیا کہ چودھری پرویز الہی صاحب سے انہوں نے کوئی گفتگو کی تھی۔ واقعی کیا شوکاز نوٹس ملا جنرل فیض کو؟ اور پھر یوٹیوب پر کیا یہ خبر اس لیے چلائی گئی کہ اس کو بنیاد بنا کر مین سٹریم میڈیا میں اس خبر کو لایا جائے؟ فوج اور عمران خان صاحب کے جو تعلقات ہیں، اصل ان کی اس وقت کیا حقیقت ہے اور اس کو خراب کس طرح کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ اور یہ جو کہا جا رہا ہے کہ دیر کے جلسے میں عمران خان نے جو نیوٹرل کا ورڈ کہا اور یہ جو گدھا کہا، اس سے مراد پاکستان کی فوج تھی، کیا واقعی ایسا ہے؟ عمران خان اور فوج کے درمیان تعلقات اب واقعی اتنے خراب ہو گئے ہیں؟ یہ بڑے اہم سوالات ہیں اور ہر ذہن میں ہے، میرے ذہن میں، آپ کے ذہن میں۔ تو اس پہ تھوڑی سی ہم نے ریسرچ کی، کچھ لوگوں سے گفتگو کی، جو وہ لوگ جو ان تمام چیزوں سے براہ راست جڑے ہوئے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم نے سوچا کہ آپ کے ساتھ یہ ساری انفارمیشن شیئر کرتے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے علیم خان صاحب لندن گئے، جہانگیر ترین سے ان کی ملاقات ہوئی، بالکل صحیح بات ہے، اور وہ لندن سے پاکستان واپس پہنچ چکے ہیں۔ نواز شریف صاحب سے بھی ان کی جو ملاقات ہے، جو میری اطلاعات ہیں، وہ ہوئی ہے۔ نواز شریف سے ان کی ملاقات ہوئی ہے اور اس میں نواز شریف صاحب کے ساتھ اسحاق ڈار صاحب کے بچے، ان کے اپنے بچے سب شامل تھے، اور وہاں پر یہ جو موجودہ صورتحال ہے اس کے تناظر میں ساری بات ہوئی ہے۔ نواز شریف صاحب کا یہ کہنا تھا کہ وہ مستقبل میں علیم خان صاحب کو اپنے ساتھ اگر وہ ان کے آ جائیں تو ان کو ایک بڑا رول دیا جا سکتا ہے، ان کو اور ان کے ساتھیوں کو ٹکٹس دی جائیں گی، لیکن اس میں مرکز میں عمران خان کو ان سیٹ کرنے کے لیے مدد دینا ہوگی علیم خان کو، اور پنجاب میں بھی مدد دینا ہوگی وہاں پر ان سیٹ کرنے کے لیے۔ نواز شریف صاحب کہ جو علیم خان صاحب کے قریبی ذرائع ہیں، ان کے مطابق نواز شریف صاحب اس پارلیمنٹ میں حکومت کو تبدیل کر کے باقی 1.5 سال پورا کرنے میں بالکل انٹرسٹڈ نہیں ہے۔ وہ صرف اور صرف فوری انتخابات چاہتے ہیں، اور اس کے لیے جو بھی ان کے ساتھ آئے گا، جو بھی ان کے وزن میں ان کے پلڑے میں وزن ڈالے گا، وہ مستقبل کے لیے بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جہانگیر ترین صاحب کی جو پاکستان واپسی کا معاملہ ہے وہ ابھی لٹکا ہوا ہے، اور شاید وہ کہا تو یہ گیا تھا کہ وہ جلدی آ جائیں گے، لیکن شاید ان کے آنے میں کچھ تاخیر ہو جائے۔ بہت ہی اہم پاکستان کے اندر جو ذرائع ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جہانگیر ترین صاحب نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ مستقبل کی جو پالیٹکس ہے وہ مسلم لیگ نون کے پلیٹ فارم سے کریں گے۔ اس کی وجہ وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ دونوں جو قائدین ہیں، نواز شریف صاحب اور جہانگیر ترین صاحب، یہ اس میں ہیں نااہل ہیں مستقل، اور سیاست میں واپسی کے لیے پاکستان کے آئین میں ترمیم کی ضرورت ہے۔ تو جہانگیر ترین صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ جو تحریک انصاف کے اندر ان کا انفلوئنس ہے، اس کو وہ استعمال کر کے کچھ ایم این ایز اکٹھے کر سکتے ہیں، اور اگر پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون اور مولانا فضل الرحمان اور دوسری جماعتیں ایک ساتھ ہو جائیں، مل جائیں، تو پھر آئین میں ترمیم کی جا سکتی ہے۔ سینٹ میں آلریڈی ان کے پاس اکثریت ہے اپوزیشن کے پاس، تو اٹ کین بی ڈن۔ تو وہ جو مستقبل کی سیاست ہے، جو ذرائع دعویٰ کر رہے ہیں کہ شاید جہانگیر ترین صاحب نون لیگ کی طرف جائیں گے۔ اب ہم آ جاتے ہیں جناب کہ جو موجودہ عدم اعتماد کی تحریک ہے، اس کا کیا مستقبل ہے۔ آپ کو میں انتہائی اہم، انتہائی ذمہ دار ذرائع سے یہ میں خبر آپ کو دے رہا ہوں۔ اس بات پر اپوزیشن کے جو قائدین ہیں وہ اب گفتگو کر رہے ہیں کہ ہمیں
جو وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد ہے، شاید اس کو اگر مؤخر کر دیں تو یہ بہتر حکمت عملی ہوگی۔ اس کی دو وجوہات ہیں۔ اصل میں جو عمران خان صاحب نے جلسے کیے ہیں، جو دیر میں جلسہ ہوا، اس سے پہلے جو انہوں نے جلسہ کیا اور اب وہ حافظ آباد میں جلسہ کرنے جا رہے ہیں، جس طریقے سے پی ٹی آئی کے ورکرز چارج ہو گئے ہیں، اور جس طریقے سے عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ ڈی چوک کے باہر تحریک عدم اعتماد سے ایک دن قبل جلسہ کریں گے اور پاکستان کی تاریخ کا بڑا جلسہ کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ہے پی ٹی آئی نے کہ پی ٹی آئی کے ورکرز ان تمام ایم این ایز اور ایم پی ایز کے گھروں کا گھیراؤ کریں گے جو پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر منتخب ہوئے ہیں، لیکن وہ اپنا ووٹ عثمان بزدار اور عمران خان کے خلاف استعمال کرنے جا رہے ہیں۔ تو پی ٹی آئی کے ورکرز ان کو یاد دلائیں گے کہ یہ بلے پر آپ نے سیٹ لی ہے، تو آپ اگر یہ کرنا ہے تو استعفیٰ دیں اور کسی اور نشان پر الیکٹ ہو کے جو مرضی کریں۔ اس بلے کے نشان پر اگر آپ ایم پی اے یا ایم این اے ہیں تو آپ خان کی مرضی کے خلاف ووٹ نہیں دے سکتے۔ یہ جو ساری صورتحال بنی ہے اس نے پسپا کر دیا ہے ذہنی طور پر جو اس وقت جو پی ڈی ایم کے لوگ ہیں ان کے اعصاب جو ہیں وہ جواب دے گئے ہیں، اور جس طریقے سے تنقید کا نشانہ بنایا عمران خان نے، اس نے اپوزیشن کے لوگوں کو بڑا پریشان کر دیا ہے، اور پی ٹی آئی کے اراکین جو ہیں وہ اس کی ہیٹ فیل کر رہے ہیں۔ وہ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ عمران خان نے لوگوں کو چارج کر دیا ہے، پی ٹی آئی کے ورکرز میں جان آ گئی ہے، اور شاید وہ جو آج سے 3 ہفتے پہلے ایک پرسیپشن میڈیا میں بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ پی ٹی آئی کا ٹکٹ لوگ واپس کر رہے ہیں، لوگ تو نون لیگ کا ٹکٹ لے رہے ہیں، وہ یکسر پی ٹی آئی کے کارکنوں نے، پی ٹی آئی کے ورکرز نے، پاکستان کی عوام نے اس کو تبدیل کر دیا ہے۔ اور شاید اب جو پہلے جیسے سوچا جاتا تھا کہ پی ٹی آئی کو چھوڑیں اور نون لیگ میں چلے جائیں یا پیپلز پارٹی میں چلے جائیں کیونکہ ان کے پاس پیسے آپ الیکشن جیت جائیں گے، یہ کام نہیں ہو سکتا۔ تو شاید تحریک عدم اعتماد کامیاب نہ ہو، اس بنیاد پر اس کو مؤخر کرنے کی انتہائی سنجیدہ گفتگو کی جا رہی ہے۔ میں انتہائی ذمہ دار ذرائع سے یہ آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ اس حوالے سے اگلے 1 آدھ دن میں فیصلہ ہو جائے گا، اور یہ کہا جائے گا کہ اسپیکر کے خلاف پہلے عدم اعتماد موو کیا جا رہا ہے، یا پھر اس کے خلاف پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے خلاف عدم اعتماد کی بات ہو رہی ہے۔ اس میں ایک اور بڑا جو فیکٹر ہے وہ اسلام آباد میں ہونے والی اسلامی وزرائے خارجہ کی وہ کانفرنس ہے جو 22-23 کو ہونے والی ہے، اور میں آپ کو اپنے پچھلے وی لاگ میں بتا چکا ہوں کہ پرنس محمد بن سلمان نے واضح طور پر یہ کہا ہے کہ عمران خان کا جانا پاکستان کے لیے بہتر نہیں ہے۔ وہ ساری کی، اور یہ دیکھیں یہ جو کانفرنس ہے وہ کشمیر کے حوالے سے، کشمیر اس میں ایک بہت بڑا اس میں ایجنڈا ہے، یہ ساری چیزیں، اور پھر اس کے بعد جس حمایت کی توقع تھی اپوزیشن کو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے، وہ توقع بالکل پوری نہیں ہوئی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے پبلکلی کہہ دیا کہ سیاست میں ہم ملوث نہیں ہیں، اور اگر کوئی کہتا ہے کہ ہم سیاست میں ملوث ہیں تو آپ ان سے پوچھیں سوال اور ان سے کہیں کہ وہ ایویڈنس لے کے آئیں۔ اور یہ جو بات ہے یہ اپوزیشن کے لیے بڑی ایک مہلک ثابت ہو رہی ہے، ڈیٹریمنٹل ہو رہی ہے، کیونکہ جو نون لیگ کی قیادت نے جو تمام ایم این ایز ایم پی ایز جن سے رابطے کیے تھے پی ٹی آئی کے لوگوں سے، ان سے یہی کہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ ہمارے پیچھے ہے، عمران خان صاحب کو نکالنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، اگلی حکومت مسلم لیگ نون کی ہے، آپ ہمارے ساتھ آ جائیں۔ اب جب کہ یہ بات ہو رہی ہے تو کہ وہ بالکل غیر جانبدار ہے، اور پھر کامرا میں جہاں پر ایئر فورس کا اسکواڈرن جو ہے وہ شامل کیا گیا پاکستان ایئر فورس میں، اور وہاں پر ساری فوجی قیادت موجود تھی، جنرل قمر جاوید باجوہ بھی موجود تھے، اور جو فوٹوز آئی ہیں، جس طریقے سے گفتگو ہوئی ہے، اور پھر جو عمران خان صاحب نے جلسے میں بات کہی کہ مجھے جنرل باجوہ کہتے ہیں کہ فضل الرحمان کو ڈیزل نہ کہیں، تو اس سے یہ بات جو ہے یہ اسٹیبلش ہو گئی کہ تمام معاملات پر گفتگو چل رہی ہے، پولیٹکس پر بھی چل رہی ہے، تعلقات بڑے کوارڈیل ہیں، اور ہر ایشو پر بات ہو رہی ہے۔ اس نے اپوزیشن کی کمر توڑ دی ہے۔ اب میں اس کا دوسرا پہلو آپ کو بتا رہا ہوں، ہمارا میڈیا، اس میں بہت سارے لوگ، بہت سارے سیاستدان یہ ایک تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو بات عمران خان نے کہی ہے، جنرل باجوہ والی بات، ان کا ریفرنس دے کے جو گفتگو کی ہے، اور یہ جو کہا ہے کہ نیوٹرل جانور ہوتا ہے، یہ انہوں نے پاکستان آرمی کو کرٹیسائز کرنے کی کوشش کی ہے، یہ انہوں نے پاکستان کی فوج پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی ہے، اور اب وہ یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کی فوج اور عمران خان کے بیچ میں دوری آ چکی ہے۔ یہ تاثر اپوزیشن کے لوگ
یہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ان کا جو حمایتی میڈیا ہے انڈیپینڈنٹ میڈیا کے نام پر، وہ بھی یہی تاثر دے رہا ہے۔ یہ جو جنرل فیض حمید کو شو کاز دینے کی خبر ہے، یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ اسد علی طور صاحب میرے ساتھ ARY میں کولیگ رہے ہیں ہمارے، انہوں نے یہ خبر دی اور یہ کہا کہ میں نے پتہ نہیں کتنے ذرائع سے اس کو کنفرم کیا، DGISPR نے اس کی مکمل تردید کی۔ اصولی طور پر تو یہ چاہیے تھا، جب DGISPR نے اس کی تردید کر دی تھی تو مین سٹریم میڈیا پر یہ خبر نہیں آنی چاہیے تھی، کیونکہ یہ خبر مین سٹریم میڈیا پر نہیں آئی تھی۔ لیکن یوٹیوب میں ایک ایسے اسد علی طور صاحب، یہ وہی ہیں ہمارے دوست جو پاکستان کی ISI پر الزام لگاتے ہیں کہ انہیں تشدد کا نشانہ ISI نے بنایا، اور ان کے آپ سارے اگر دیکھ لیں یوٹیوب پر جو بھی انہوں نے اپنے ویلاگ کیے ہیں، تو اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ وہ پاکستان کی فوج کے حوالے سے ایک مخصوص ان کا نظریہ ہے۔ وہ ان کا حق ہے، وہ تنقید کھل کر کرتے ہیں، میں ان کے اس حق پر نہیں بات کر رہا، لیکن ان کی ٹینڈنسی کی میں بات کر رہا ہوں کہ ان کا رجحان کیا ہے۔ اور یہ جو خبر ہے سوشل میڈیا پر آئی، لیکن اس کو بنیاد بنا کے DGISPR سے بات کی گئی، اور پھر اس خبر کو دی نیوز اخبار نے فرنٹ پیج پہ چھاپا۔ میں نے ویب پہ وہ چیز دیکھی ہے، ہو سکتا ہے فرنٹ پہ نہ ہو، بیک پہ ہو، مجھے نہیں پتا۔ لیکن اگر DGISPR یہ کہتے ہیں، یہ میں ایک صحافتی ایک سوال کر رہا ہوں، میں انصار عباسی صاحب بہت سینئر ہیں اور میں بڑی ان کی عزت کرتا ہوں، میں یہ سوال کر رہا ہوں کہ جب DGISPR کہتے ہیں کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، تو یہ خبر مین سٹریم میں نہیں تھی، لیکن مین سٹریم میں اس کی تردید چھاپی گئی سوشل میڈیا پر آنے والی خبر کو بہانہ بنا کے۔ تو یہ میں نے اس لیے واقعہ بیان کیا ہے کہ پرسیپشنز کی لڑائی ہو رہی ہے، اور مختلف جو لوگ ہیں وہ مختلف جگہوں پر مختلف پرسیپشن بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس میں ایک پرسیپشن یہ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ حکومت اور فوج کے درمیان ایک جھگڑا ہو گیا، اور دوسری اس کی کڑی یہ ہے کہ فوج کو شاید یہ تاثر بھی دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ بھی بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اگر یہ عمران خان جو ہے یہ آپ کے ساتھ نواز شریف سے بھی زیادہ برا سلوک کریں گے، یہ آپ کو جانور کہہ رہے ہیں، یہ آپ کے ساتھ جو گفتگو ہے اس کا نام لے رہے ہیں، مارکیٹ میں نام لے رہے ہیں، اوپن جلسوں میں نام لے رہے ہیں، یہ آپ کو بہت زیادہ خراب کریں گے۔ تو یہ ایک وار آف نروز ہے، میڈیا اب خبر کے لیے نہیں، پرسیپشنز کے لیے بنانے کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ یہ تازہ ترین سچویشن ہے۔ اور اب آخر میں آپ سے وہ بات کرنے لگا ہوں جو کل عمران خان صاحب کا حافظ آباد کے جلسے میں جو میسج ہوگا۔ عمران نے اپنے رفقا سے مشورہ کیا ہے، اس نے کہا کہ بالکل اگر حکومت اگر اپوزیشن چاہتی ہے اور اسٹیبلشمنٹ بھی چاہتی ہے تو ٹھیک ہے، OIC کی وجہ سے یہ اپنی کارروائیاں مؤخر کر دیں، ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں، لیکن کل پیغام یہ ہوگا کہ احتساب کے معاملے پر کسی طرح کا کوئی کمپرومائز نہیں ہے، اور خان کہے گا اپنے ورکر سے کہ آپ نے آنا ہے اسلام آباد ڈی چوک پر تحریک عدم اعتماد پر جس دن ووٹنگ ہونی ہے، اگر ہونی ہے تو اس سے ایک دن قبل، اور پارٹی سے یہ کہا جائے گا کہ جہاں جہاں پر گھر ہیں MPs کے اور MNAs کے، وہاں پر جا کے ورکرز ان سے ملاقات کریں، ان کو بتائیں کہ عمران خان کے نام پر لیے جانے والا ووٹ، اکاؤنٹیبلٹی کے نام پر لیے جانے والا ووٹ، احتساب کے نام پر آنے والا ووٹ، تحریک انصاف کا ووٹ جو ہے وہ کسی بھی صورت عمران خان کو ڈی سیٹ وزارت عظمیٰ سے کرنے کے لیے استعمال نہیں ہوگا۔ اور پولیٹیکل پریشر، خان کا یہ کہنا ہے کہ جو جلسے ہیں جتنے بڑے ہوں گے، لوگ جتنے زیادہ ان جلسوں میں آئیں گے، اتنا زیادہ جو PTI کے اراکین اسمبلی ہیں ان پر اس چیز کا دباؤ بڑھے گا کہ وہ صحیح سمت میں فیصلہ کریں۔ اور یہ جو ایک تاثر تھا کہ PTI کے ٹکٹس واپس ہو رہے ہیں اور PTI کے ٹکٹ پر لڑنے والے لوگ الیکشن نہیں جیت سکیں گے، یہ سارے کا سارا جو ایک پرسیپشن جو بنایا نون لیگ نے وہ ختم ہوگا۔ اور یہ بھی خان یہ سمجھتا ہے کہ اگر تحریک عدم اعتماد اپوزیشن مؤخر یا واپس لینے پر آمادہ ہوئی ہے تو ان کی جو ایک اسٹرینتھ ہے، ان کا جو غبارہ ہے، اس سے ہوا نکل جائے گی، اور لوگوں کو اس بات کا پتہ چل جائے گا کہ اپوزیشن نے یہ تحریک عدم اعتماد اس لیے واپس لی ہے کہ ان کے پاس حمایت نہیں تھی، ان کے پاس مطلوبہ ووٹ نہیں تھے، اور پھر اس کے بعد جو اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس ہے، پاکستان کی ترقی کا جو سفر ہے، وہ خان سمجھتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے جو اس کی پالیسی ہے اس کے تحت وہ آگے چلا سکے گا۔
इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगली वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।